تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، بدکار تھا، شرابی تھا، تو ایک فاسق و فاجر کو اس طرح مسلط دیکھ کر امام عالی مقام نے اس کو گوارا نہیں فرمایا اور اس کو ہٹانے کے لیے آپ نے یہ علم بلند فرمایا۔ میں عرض کروں گا کہ یہ بات تو میں مانتا ہوں کہ یزید کے بارے میں روایات موجود ہیں، اس کے فسق و فجور کے حوالے سے، اس کے کردار کے حوالے سے، اس کے شراب نوشی اور عیش و عشرت کا دلدادہ ہونے کے حوالے سے اور محافل رنگ و نور سجانے کے حوالے سے روایات موجود ہیں۔ لیکن آپ یہ بھی سوچئے کہ تاریخ میں ایسے کتنے حکمران برسر اقتدار آ جاتے ہیں جن کا کردار مثالی نہیں ہوتا بلکہ قابل مذمت ہوتا ہے، ہو جاتا ہے نا۔ تاریخ انسانی ایسے بے شمار لوگوں کے واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ جناب کوئی بد کردار شخص ہے۔ ہمارے بر صغیر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے جناب، ماشاءاللہ کیسے کیسے لوگ یہاں پر حکمران بنے۔ اب ان کا اگر قصہ چھیڑنے بیٹھا تو اصل موضوع جو ہے اس سے دور چلا جاؤں گا۔ تو بد کردار اور فاسق و فاجر حکمران برسر اقتدار آ جایا کرتے ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ اپنی مدت پوری کر کے چلے بھی جاتے ہیں۔ تو کیا ایک فاسق حکمران کو اپنے تخت سے ہٹانے کے لیے پورا کنبہ، وہ بھی خاندان نبوت قربان کر دینا؟ یہ بات کم از کم میری سمجھ میں تو نہیں آتی۔ کیا بات۔ تو پھر سوال اپنی جگہ برقرار رہے گا کہ پھر انہوں نے یہ قربانی دی کیوں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان اہل بیت، مفکر اسلام، قائد ملت اسلام، ادیب ملت اسلامیہ سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی، سبحان اللہ۔ اچھا حضرات مکرم، بات ہو رہی تھی پہلے کہ اقتدار کے لالچ میں، اچھا ایک تو خاندان نبوت کی تاریخ بھی سامنے رکھ لیجیے اور جن ہستیوں کے زیر سایہ یہ حسنین کریمین پلے ہیں، ذرا ان کے اقتدار کا رنگ اور انداز بھی دیکھ لیجیے۔ کیا بات۔ سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ الرسول، انہوں نے پہلے ارادہ کیا کہ میں بیت المال سے وظیفہ نہیں لوں گا بلکہ اپنی روزی کمانے کے لیے اپنا کام چلاتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عمر فاروق نے اور دیگر صحابہ نے کہا کہ جناب اگر آپ روزی کمانے کے چکر میں رہیں گے تو مسلمانوں کی حکومت کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے آپ مہربانی کریں، روزی کمانے کی بات چھوڑیے، آپ بیت المال سے اپنے لیے وظیفہ مقرر کیجئے تاکہ آپ یکسوئی کے ساتھ امور سلطنت سنبھال سکیں۔ آپ نے کہا کہ اچھا چلو میں اپنا وظیفہ مقرر کر لیتا ہوں۔ کتنا وظیفہ مقرر کیا؟ مدینے میں ایک غریب مزدور کی کم ترین اجرت، کم سے کم اجرت، آپ نے اپنے لیے وہ وظیفہ مقرر کیا۔ یہ امیر المومنین، یہ خلیفۃ الرسول کا یہ وظیفہ مقرر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا پھر وہ کہانی بھی آپ نے سنی ہوگی کہ آپ کو بیت المال سے راشن ملتا ہے اور آپ کی اہلیہ رہتے ہیں، ظاہر ہے باقی بچے وہ تو اپنے اپنے حساب سے زندگی گزار رہے ہیں، تو جو راشن ملتا ہے اس میں روکھی سوکھی بس گزارا ہو رہا ہے۔ ایک دن آپ کی اہلیہ سوچتی ہے کہ وہی روکھی سوکھی روزانہ کھانی پڑتی ہے تو کوئی منہ کا ذائقہ بدلنے کی کوئی صورت ہونی چاہیے، کیا کروں؟ تو ایک ترکیب سوچتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ اگر ایک وقت کی روٹی میں 2 چٹکی آٹا بچا لوں تو اس وقت تو کچھ پتہ نہیں چلے گا، 2 چٹکی آٹے کی کیا حیثیت ہے، لیکن مہینے بھر میں اتنا آٹا جمع ہو جائے گا کہ میں اس کی کوئی میٹھا، کوئی سویٹ ڈش تیار کر سکوں گی۔ تو انہوں نے اس سوچ کے تحت ایک وقت کی روٹی میں 2 چٹکی آٹا بچانا شروع کر دیا۔ جب مہینہ بھر گزرا تو اتنا آٹا ہو گیا کہ اس سے ایک سویٹ ڈش تیار کی جا سکے، تو تیار کر کے دسترخوان پہ رکھی۔ اب امیر المومنین تشریف لاتے ہیں سیدنا صدیق اکبر، اب آپ کی اہلیہ وہ اس انتظار میں ہے کہ ان کو داد ملے گی، ان کی ستائش ہوگی، تعریف ہوگی، ان کے سغراپے کے بارے میں کوئی چند باتیں، جملے ستائشی کہے جائیں گے۔ صدیق اکبر آ کے دیکھتے ہیں دسترخوان وہاں پہ سویٹ ڈش موجود ہے۔ اچھا کسی پڑوسی نے بھیجی ہے؟ ان کا نہیں، یہ میں نے بنائی ہے۔ آپ نے بنائی ہے؟ وہ کیسے؟
انہوں نے کہا کہ دراصل وہ ایک وقت کی روٹی سے میں 2 چٹکی آٹا بچا لیتی تھی، مہینے بھر کے بعد میں اس قابل ہوئی کہ یہ منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے میں نے یہ میٹھا تیار کر لیا۔ اب وہ اس انداز میں ہے، اس انتظار میں ہے کہ شوہر ان کی تعریف کرے گا، ان کو داد دے گا، کہے گا بھائی تم نے بڑا کمال کیا۔ لیکن حیرت سے دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین بیت المال کے امین کو بلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تجربہ بتا رہا ہے کہ ہمیں راشن کچھ زیادہ مل رہا ہے، اس کو تھوڑا کم کرنا۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ۔ حضرات مکرم، پھر جب آپ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو آپ ایک وصیت تحریر کرتے ہیں کہ میرے بعد خلیفہ کون ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ نام تحریر کراتے ہیں سیدنا عمر فاروق کا، اپنے کسی باپ، بھائی، بیٹے، بھتیجے کا، کسی عزیز رشتہ دار کا نام نہیں لکھواتے، بلکہ عمر فاروق کا نام لکھوایا ہے جس